اور عقیدہ تھا۔ پھر الزام نمبر 5 اور الزام نمبر 6 کے تحت مرزا نے دو چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ آپ ان دونوں کے اندر تضاد دیکھ لیں۔ مرزا نے ایک جملہ بولا تھا اور کہا تھا کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نام ماننے کی وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ اور انہوں نے کہا جو غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ جملہ تھا مرزا جیلمی کا، اور اس پر آبجیکشن علماء نے لگایا، علماء نے اس پر گرفت کی اور اس کی پکڑ کی کہ یہ جملہ جو ہے تمہارا، اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ کیا قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ ہمیں مرزا غلام قادیانی کو نام ماننے کی وجہ سے کافر کہتے ہیں، یا کہ غلام قادیانی کو ماننے والے قادیانی چاہے لاہوری گروپ ہو یا ربوہ گروپ ہو، وہ اس لیے کافر ہیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، چاہے نبی کہہ کے مانے چاہے 14ویں صدی کا مجدد کہہ کے مانے؟ تو مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے دونوں پارٹیاں، دونوں گروہ، چاہے ربوہ گروپ ہو چاہے لاہوری گروپ ہو، دونوں کافر ہیں، کیونکہ یہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا کم از کم مذہبی پیشوا ضرور مانتے ہیں۔ ربوہ گروپ نبی مانتے ہیں اور لاہوری گروپ اس کو 14ویں صدی کا مجدد اور مسیح موعود مانتے ہیں۔ اب اصل میں مرزا جیلمی جو ہے یہاں عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی شناعت جو ہے اس کو کم کرنا چاہ رہا ہے۔ اس شناعت اور برائی جو ہے اس برائی کو مرزا جیلمی ہلکا کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ مسلمان اس بات پر متفق ہیں اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قادیانی دونوں گروپ کافر ہیں، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں گروپ مرزا غلام قادیانی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر تھا اس کو مانتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی مجمع علیہ متفق علیہ کافر ہے، اس کو مسلمانی کم از کم ماننے والا چاہے وہ قادیانی ہو یا غیر قادیانی وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اب مرزا نے ایک نئی چال چلی، کہتا جی وہ اس لیے کافر ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو جہاں تک تعلق لاہوری گروپ کا، میں نے 12 مرتبہ یہ حوالہ جات پیش کی کہ لاہوری گروپ جو ہے وہ نہ صرف مرزا جیلمی کو بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے کلمہ گو ہیں تمام کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان مانتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لاہوری گروپ قادیانیوں کو بھی اور باقی جتنے لوگ موجود ہیں کلمہ پڑھنے والے ان تمام کو وہ مسلمان مانتے ہیں۔ مرزا جیلمی کے نزدیک لاہوری گروپ تو ان کو تو مسلمانی کا سرٹیفکیٹ پکا مل گیا۔ رہ گئی بات جو ربوہ گروپ ہے، تو ربوہ گروپ کے بھی جو بڑے ان کے خلیفہ ہیں ان کے بیانات آن دا ریکارڈ آن کیمرہ موجود ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان مانتے ہیں، ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں۔ اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، نہ جماعت احمدیہ کو ہے نہ کسی اور جماعت کو ہے۔ اس لیے ہم آپ کے اقرار کے خلاف کبھی فتویٰ کوئی نہ دیتے ہیں، نہ آج تک کبھی دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان رہتے ہوئے امام مہدی کا آپ نے انکار کیا جس کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں، اس لیے امام مہدی کے منکر پر وہی فتویٰ ہے جو آپ کے علماء کا فتویٰ ہے، متفق علیہ فتویٰ ہے۔ جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی ہے۔ کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ مرزا جیلمی کو مسلمان مان رہے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ وہ ہمیں مسلمان مان لے تو ہم ان کو مسلمان مان لیں؟ وہ ہمیں وقت کا ولی بھی مانیں، وقت کا بہت بڑا جو نا وہ مرد مومن بھی مانیں تو وہ تب بھی کافر ہیں، کیونکہ وہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، وہ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، اس لیے وہ دونوں کے دونوں گروپ کافر ہیں۔ اب مرزا جیلمی نے یہاں یہ کہا ہے کہ کہتا ہے یہ سیم سٹیٹمنٹ شاہ احمد نورانی صاحب نے 1973 میں دی تھی کہ بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں تو ہم انہیں کافر کیوں نہ کہیں، یہ تو ہم کو کافر مانتے ہیں۔ تو جب بھٹو صاحب نے ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو کافر مانتے ہیں، تو اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جب یہ مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں
تو ان پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. یعنی پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو کافر اس لیے قرار دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو کافر مانتے ہیں. ان کو کافر قرار دینے کی مین وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں یا وہ مرزا قادیانی کو مانتے ہیں, مرزا قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں. ان کو کافر قرار دینے کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے. مرزا کس طریقے سے اس درخواست کے اندر جو ہے وہ ایک دجل سے کام لے رہا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی اس لیے کافر قرار دیے گئے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں, مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے ہیں. اچھا, اس کے بالکل برعکس ساتھ ہی الزام نمبر 6 کا عنوان دے کے اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر الزام یہ ہے کہ میں یہ کہتا